بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حسن و جمال کے پیکر، صبر و ثبات کے مجسمے اور رفع درگزر کے عظیم علمبردار بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کی شان میں قرآن مجید کی ایک پورا سورہ نازل فرمائی تاکہ لوگ اس پر غور و فکر کریں اور اس میں جو حکمتیں نصیحتیں ہیں ان کو سمجھیں۔ اس قصے کو اللہ پاک نے احسن القصص کہا ہے، یعنی بہترین قصہ۔ ارشاد ربانی ہے، اے پیغمبر، ہم نے قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ایک نہایت اچھا قصہ سناتے اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے۔ احسن القصص کے شروع میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک خواب کا تذکرہ ہے جس کی تعبیر بہت عظیم اور شاندار ثابت ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند آپ کو سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کر خوف محسوس کیا اور نیند سے بیدار ہو کر اپنے والد محترم کو یہ خواب سنایا۔ آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ 11 ستاروں سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی اور سورج اور چاند سے مراد ان کے والدین ہے، اور ان کا خواب کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دنیا اور آخرت میں وہ مقام و مرتبہ حاصل ہونے والا ہے جس کی وجہ سے آپ کے بھائی اور والدین آپ کے سامنے جھک جائیں گے۔ والد نے حکم دیا کہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ سنانا، وہ جل جائیں گے اور مکر و فریب کے ذریعے انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے چھوٹے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد محبت تھی اور بھائیوں سے یہ برداشت نہ ہوتا تھا، اس لیے وہ حسد کرتے تھے اور وہ سوچتے تھے کہ والد ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ سب بڑے بھائیوں نے ایک جماعت بنائی اور ان کی محبت کی جائے اور کہتے کہ ابا واضح غلطی پر ہیں اور ہم سب کے حصے کی محبت ان دونوں کو مل رہی ہے۔ پھر انہوں نے مشورہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں گے یا کسی دور دراز علاقے میں چھوڑ آئیں گے تاکہ وہ واپس نہ لوٹ سکے اور والد کی محبت صرف انہیں کی ہو جائے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اگر تم ایسا کرنا چاہتے ہو تو جیسا سوچ رہے ہو تو ہم ایسے کسی گہرے کنویں میں ڈال دیتے تاکہ مسافر اسے کسی دوسرے ملک لے جائے۔ ایسا کرنا قتل کرنے یا کہیں دور چھوڑنے سے زیادہ آسان ہے۔ اس رائے پر اتفاق ہو گیا اور انہوں نے اس تدبیر پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ وہ اپنے والد کے پاس گئے اور کہا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ کھیل کود اور تفریح کے لیے بھیجے، لیکن ان کے دلوں کے حال اللہ خوب جانتا تھا۔ والد نے فرمایا، بیٹو، مجھ سے تو گھڑی بھر اس کی جدائی برداشت نہیں ہوتی اور مجھے ڈر ہے کہ اگر میں اس کو جانے دوں تو تم سب کھیل میں مشغول ہو جاؤ گے اور اسے بھیڑیا کھا جائے گا اور اپنا دفاع نہ کر پائے گا۔ بیٹے بولے کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، یعنی بہادر اور تعداد میں زیادہ ہیں، اور اگر ہمارے ہوتے ہوئے ایسا حادثہ ہو گیا تو ہم غافل رہے تو ہم تو نقصان میں پڑ جائیں گے اور ہم مرے برابر ہوں گے۔ غرض وہ والد سے اصرار کرتے رہے اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی، اور جیسے ہی والد نظروں سے اوجھل ہوئے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے گالی گلوچ اور ان کو اظہار ثانی شروع کر دی۔ انہوں نے تہیہ کر رکھا تھا کہ یوسف کو کنویں کی گہرائی میں پڑے ہوئے اس بڑے پتھر پر پھینک دیں گے جسے رعونہ کہتے ہیں۔ جب کنویں میں پانی کم ہو جاتا تو ایک آدمی کنویں میں اتر کر اس پتھر پر کھڑا ہو جاتا اور ڈول میں خود پانی بھرتا تھا۔ باہر کھڑا ہوا دوسرا آدمی رسی سے ڈول کھینچتا تھا۔ جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، آپ جس مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں اس سے آپ کو ضرور نجات ملے گی۔ آپ اس وقت بھائیوں کے کرتوت یاد دلائیں گے، تب آپ کو عزت و اقتدار حاصل ہوگا اور یہ آپ کے محتاج ہوں گے اور آپ سے خوف زدہ بھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں چھوڑ کر جب رات کا اندھیرا چھانے لگا تو بھائی ان کی ایک قمیض پر خون لگا کر روتے ہوئے والد کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، ہم آپس میں دوڑتے ہوئے آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے اور یوسف کو اپنا سامان کے پاس چھوڑ گئے اور ہماری غیر موجودگی میں اسے بھیڑیا کھا گیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ ہمارا یقین نہیں کریں گے کیونکہ ہم آپ کی نظروں میں مشکوک ہیں۔ آپ نے پہلے بھی خطرہ ظاہر کیا تھا، ہم اس کا خیال رکھیں گے۔ ہم نے کہا تھا آپ سے غافل ہو جائیں گے، لیکن ہم نے ضمانت دی تھی کہ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں، میں حق بجانب ہوں، لیکن یہ خون
الود قمیص یوسف کی ہی ہے۔ انہوں نے قمیص پر میمنے کا خون لگا رکھا تھا تاکہ یہ باور کرا سکے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو سچ مچ بھیڑیا کھا گیا، لیکن انہیں قمیص پھاڑنے کا خیال نہ آیا اور ان پر شک کی علامت واضح تھی اور والد کے سامنے ان کی بات نہ بن سکی۔ وہ جانتے تھے کہ بھائی یوسف علیہ السلام سے عداوت رکھتے اور حسد کرتے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے جھوٹی کہانی گڑھ لی ہے، لیکن انہوں نے صبر کیا اور کہا تم جو بیان کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی مدد طلب کرے گا۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں بیٹھے اللہ کے مدد اور رحمت کا انتظار فرما رہے تھے کہ ایک قافلہ آ گیا جس کے پاس کافی سامان تجارت تھا۔ انہوں نے ایک آدمی کو کنویں سے پانی لانے بھیجا۔ جب اس نے کنویں میں ڈول لٹکایا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس سے لٹک گئے اور یوں کنویں سے باہر آ گئے۔ جب اس آدمی نے انہیں دیکھا تو نہایت خوش ہوا۔ ایک لڑکا ہے، وہ ظاہر کرنے لگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے غلام ہیں اور ان کے سامان و تجارت کا حصہ، اور اللہ دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورتحال کو تبدیل نہ کیا کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم حکمت پوشیدہ کر رکھی تھی۔ وہ مصر میں ایک قیدی کی طرح گئے اور اس کے ذریعے سے اہل مصر پر رحمت نازل ہونے والی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ان تمام معاملات اور حکومت کی باغ دوڑ آنے والی تھی اور اس کے ذریعے ان لوگوں کو دنیا اور آخرت سے بے حد حساب فوائد و برکات نازل ہونے والے تھے۔ یہ کہانی جاری ہے۔